السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ان دنوں کے اندر ہم جگہ جگہ امت کے نوجوانوں سے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے طبقے سے یہ سنتے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ کیا شریعت کے اندر دلیل صرف قرآن اور حدیث ہی ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے؟ حضرات، شریعت مطہرہ کے اندر دلائل یعنی پروف ٹوٹل 4 ہیں۔ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ لیکن اس چیز کو اتنا بولا گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے یوں سمجھ لیا بس قرآن اور حدیث ہی دلیل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم سے اس کے متعلق معلوم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ نساء، سورت نمبر 4، اس کی 115 نمبر کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے اس شخص کے سامنے کھل جانے کے بعد، اب قرآن بھی حجت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجت ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو پورا یقین ہے، اس پر مجھے کلام کرنا نہیں ہے۔ آگے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو جو شخص اختیار کرتا ہے۔ حضرات، اس موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اعلیٰ درجے کے مسلمان تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان کا راستہ اعلیٰ درجے کا راستہ ہے۔ اس کے بعد میں جو بھی درجات جو آتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھاتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں ان کا متفقہ جو فیصلہ ہے، ان کا متفقہ جو راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو، اس کو چھوڑ کر آگے مت بڑھو۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماعی فیصلہ، اس کو اجماع امت کہتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک امت کا جو اجماعی فیصلہ ہے، مل کر جو طے کیا جاتا ہے، اس کو بھی ماننا قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ نے ارشاد فرمایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ان راستوں کو چھوڑ کر جس شخص کو جدھر جانا ہے ہم اس کو ادھر ہی ڈال دیں گے۔ بلکہ اس کے آگے یوں بھی فرمایا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک اس آیت کے ذریعے سے یہ بات صاف ہو گئی، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ دونوں حجتیں ہیں۔ اسی جگہ پر صحابہ اکرام کا اجماع بھی حجت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے احادیث ہیں، جیسا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت اور مدد جماعت کے اوپر ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، فاتبعوا السواد الاعظم، امت کا جو بہت بڑا طبقہ ہے، یہ جو متفقہ جو بھی فیصلہ کرے اس کی تم اتباع کرو۔ حضرات، اور کیا دلائل چاہیے اجماع امت کی حجت ہونے پر؟ ایک 2-3 مثالیں اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک، رمضان المبارک کے اندر عام نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز ہے جس کو ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں۔ یہ اجماع امت یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع کے ذریعے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ 20 رکعت نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کی دوسری اذان ہے، اس پر بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا ہے، اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ اسی طریقے سے ایک مجلس کی 3 طلاق ہے، اس پر بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا ہے۔ جو آدمی کٹ حجتی کر کے لو جی میں قرآن و حدیث اس کے علاوہ کسی چیز کو میں نہیں مانتا، یہ گویا کہ سواد اعظم یعنی امت کا جو بہت بڑا طبقہ ہے،
اس سے ہٹنا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، یہ سراسر یہ گمراہی کی دلیل اور ثبوت ہے۔ حضرات گرامی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے اس وضاحت کے بعد میں ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، اس کو دور فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو جو واضح کیا ہے، کھول دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سواد اعظم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔